بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حبوط اسرافیل علیہ السلام، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نیچے آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی پیغمبر کے پاس نہ آئے تھے۔ امام طبرانی قدس سرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس آسمان سے وہ فرشتہ آیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے پاس نہ آیا تھا اور نہ میرے بعد آئندہ کسی کے پاس آئے گا، اور وہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرستادہ ہوں۔ اس نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ کی طرف سے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ عبدیت اپنائیں یا نبوت کے ساتھ بادشاہت پسند کریں۔ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف بطور مشورہ لینے کے لیے دیکھا تو انہوں نے مجھے متواضع رہنے کا اشارہ کیا۔ پس میں اگر کہہ دیتا کہ میں نبی و بادشاہ بن کر رہنا چاہتا ہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ہمراہ چلا کرتے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں، جیسا کہ امام مسلم قدس سرہ نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انا زیر زبر کے بغیر تو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، میں قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا کہ الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور امام ترمذی قدس سرہ نے بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ فرمایا، میں قیامت کے روز اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا اور یہ فخر نہیں ہے، اور میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا اور یہ فخر نہیں۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سیادت و فضیلت کرامتاً حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بیان فرما دے، نیز اس میں امت کے لیے بھی اطلاع ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و مرتبے پر ایمان رکھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا فخر، یعنی میری یہ خصلت اپنی حاصل کردہ نہیں ہے بلکہ یہ فضل و کرامت اللہ جل مجدہ کی جانب سے ہے، میں اسے ازہد نہ پاؤں گا اور نہ ہی ایسی قوت ازہد مجھے حاصل ہوگی کہ جس پر میں فخر کر سکوں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام اولین و آخرین کے ذنوب کو بخشا۔ شیخ عز الدین بن عبدالسلام قدس الرحمہ نے فرمایا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمرزش کی خبر دے دی، جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی اور کے لیے اس قسم کی بشارت منقول نہیں ہے۔ اس پر دلیل ان حضرات کا محشر میں نفسی نفسی کہنا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے سورہ فتح کی اس آیت ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی تفسیر میں فرمایا، اس وصف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یعنی اس وصف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منفرد ہے۔ امام ابو یعلا، امام طبرانی، امام بیہقی قدس اسرارہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ جل مجدہ نے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمان والوں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر برتری عطا فرمائی ہے۔ حاضرین جن سے آپ رضی اللہ عنہ ہم کلام تھے بولے، آسمان والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ یہ کہ آسمان والوں کے لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برات کا اعلان فرما دیا۔
حاضرین پھر بولے انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا، یعنی ان کی رسالت عالمگیر نہ تھی بلکہ مخصوص قوم اور مخصوص بستی کی طرف ہوا کرتی تھی۔ اور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، جس میں واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت عالمگیر ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کے نزدیک اکرم الخلق علی الاطلاق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں اور مقرب فرشتوں اور کل ملائک سے افضل ہیں۔ امام مسلم کو دسرا نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین یعنی حمزات کا اسلام لے آنا بھی انہی خصائص میں سے ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برتقدیر تسلیم وقوع خطا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اسے ابن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ماوردی قدس سرہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ امور اجتہادی میں نسیان بھی جائز نہیں، شرح مسلم میں امام نووی قدس سرہ نے اسے بیان کیا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ قبر میں میت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سوال ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہا فتنہ قبر تو وہ میری ہی بابت آزمائش و پرسش ہوگی، پھر جب مرد صالح کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ شخص جو تم میں مبعوث ہوئے کون ہیں، تو وہ کہے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحدیث اسے امام علامہ احمد و امام بیہقی قدس سرہما نے روایت کیا ہے۔ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی حرمت میں وہ ماؤں کی طرح ہیں۔ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و خصوصیت کے سبب سے ہے، اور اس لیے بھی کہ ازواج مطہرات آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ازواج مطہرات کی حرمت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ ہونا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے وہ بھی ہے جسے ابن عبدالسلام قدس سرہما نے شمار کیا ہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھائی جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قسم کھانا جائز نہیں۔ ابن عبدالسلام قدس سرہما نے فرمایا لازم ہے کہ یہ جواز صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخصوص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مقصود ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قسم دوسرے انبیاء کرام اور فرشتگان اور اولیاء عظام کے ساتھ کھانا روا نہیں، کیونکہ ان میں سے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ و درجے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخصوص ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی اولاد کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک میرا یہ فرزند سید ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کا سبب و نسب غیر مفید ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سبب و نسب کے سوا قیامت کے دن ہر ایک کا سبب و نسب ختم ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ نسب سے اولاد مراد ہے اور سبب سے سسرالی رشتہ مراد ہے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جس محراب کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں اجتہاد سے دائیں بائیں ہونا جائز نہیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے جس نے مجھے بحالت خواب دیکھا تو وہ عنقریب مجھے بیداری کی حالت میں دیکھے گا۔ اس کے بعد امام قسطلانی قدس نے مواہب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت بیداری و خواب کی رویت پر لمبا چوڑا کلام کیا ہے۔
اور انہی خصائص میں سے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر نام رکھنا مبارک اور دنیا و آخرت میں سود مند ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو بندے بارگاہ عزت تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ جب اللہ جل مجدہ انہیں جنت میں داخل فرمانے کا حکم فرمائے گا تو وہ دونوں عرض کریں گے، اے پروردگار، ہمیں جنت کا مستحق کس چیز نے بنایا؟ جبکہ استحقاق جنت کے لیے ہم نے کوئی عمل خیر نہیں کیا، اس پر اللہ جل شانہ فرمائے گا تم جاہل جنت ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جس شخص کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اسے دوزخ میں داخل نہیں کروں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر کنیت رکھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اس کا نام محمد ہو یا کوئی اور بعض ائمہ نے اس میں مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت دونوں کو اکٹھا کر کے نام رکھنے کو مکروہ خیال کیا ہے اور ایک ایک کر کے رکھنے کو جائز کہا ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں کئی مذہب ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے متعلقاً ممنوع فرمایا ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے متعلقاً جائز فرمایا ہے، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ ابو القاسم نام رکھنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا نام محمد نہیں ہے، اور جو حضرات متعلقاً جائز کہتے ہیں وہ ممانعت کو حیات طیبہ کی حالت کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے اور سننے کے آداب، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت غسل کرنا اور خوشبو استعمال میں لانا مستحب ہے۔ نیز حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے وقت آواز کو بلند نہ کیا جائے بلکہ پست رکھا جائے، جس طرح کہ حیات طیبہ میں جب گفتگو ہوتی تو آواز پست رکھی جاتی تھی، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب قرأت میں سے یہ ہے کہ اونچی جگہ پر پڑھی جائے۔ قرأت حدیث کے لیے امام مالک رضی اللہ عنہ کا ادب ہم نے حضرت مطرت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے روایت فرمایا، جب لوگ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو آپ رضی اللہ عنہ پہلے نوکرانی کو باہر بھیج کر دریافت کرواتے کہ شیخ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، آیا حدیث شریف یا مسائل شرعیہ؟ اگر آنے والے مسائل کہتے تو فوراً باہر تشریف لے آتے اور انہیں مسائل تعلیم فرما دیتے، اور اگر لوگ حدیث شریف سننے کی استدعا کرتے تو پہلے آپ رضی اللہ عنہ غسل خانے میں جا کر غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سر پر امامہ باندھتے، چادر اوڑھتے، کرسی بچھائی جاتی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے اور کرسی پر جلوس فرماتے اور خشوع و وقار کے ساتھ حدیث مبارک پڑھتے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت تک مسلسل عود کی دھونی لگتی رہتی، اور آپ کے ادب کی ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ حدیث شریف پڑھانے کے سوا آپ کرسی پر نہ بیٹھا کرتے تھے۔ ابن ابی اویس قدس نے فرمایا، اس بارے میں جب آپ سے کہا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مجھے بہت پسند ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت برقرار رہے، اس لیے میں باوضو اور باوقار طریقے سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا یہ طریقہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے اخذ فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ اور بزرگوں کی ایک اور جماعت بے وضو قرأت حدیث کو مکروہ جانا کرتے تھے، اور حضرت امام عامیش رضی اللہ عنہ کی تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ بے وضو ہو جاتے تو تیمم کر لیتے تھے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک، حدیث پاک، اسم گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے سننے کے وقت ویسا ہی احترام، تعظیم اور توقیر لازم ہے جیسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کی حاضری میں تھی۔ قرأت حدیث شریف کے وقت کسی کے لیے بطور تعظیم کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ امام ابن الحاج قدس نے المدخل میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و احترام پر دوسرے کو ترجیح ملتی ہے، اور یہ کہ غیر کی طرف توجہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں رکاوٹ لازم آتی ہے، جو کہ قلت ادب و احترام کی مشعر ہے۔ خاص کر بدعتی اور فاسق و فاجر کے لیے قیام سخت ہی سوء ادبی ہے، جبکہ سلف صالحین کی یہ عادت تھی کہ احترام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہ تو حدیث شریف چھوڑتے اور نہ ہی کسی قسم کی حرکت کیا کرتے، حتیٰ کہ اگر ان کے جسم پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو وہ اس تکلیف رسی پر مکمل تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے۔ بے مثل ادب کی ایک نادر مثال،
اور تیرے لیے امام الائمہ مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہی کافی ہے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم شریف پر قدرت حدیث کے دوران 17 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے جنبش تک نہ فرمائی، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر بچھو کے کاٹنے کی تکلیف کو برداشت فرماتے رہے، حالانکہ شرعاً آپ معذور تھے۔ اگر دوران قرت جنبش فرما بھی لیتے تو کوئی حرج نہ تھی، مگر توقیر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ برابر صبر و تحمل فرماتے رہے۔ کیا آپ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ان حضرات سے یہ کیسے مقصود ہو سکتا تھا کہ بلا ضرورت یا کسی مبتدا کے لیے قیام فرماتے یا کسی مبتدا کے لیے قطع حدیث کرتے ہوئے کوئی حرکت کرتے، خصوصاً جبکہ غیر معتاد اور غیر مناسب کلام کی صورتحال پیش نظر ہوتی۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جس شخص نے ایک لمحہ کے لیے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھ گیا تو اس کے لیے شرف صحابیت ثابت ہے، بخلاف تابعی کے کہ اس کی تابعیت اس وقت تک ثابت نہ ہوگی جب تک کہ وہ عرصہ دراز تک مصاحبت اختیار نہ کرے۔ اہل اصول کے نزدیک یہی قول صحیح ہے، اور یہ فرق اس لیے ہے تاکہ منصب نبوت کی عظمت و نورانیت کا امتیاز برقرار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک گفاہ پاک اگر اجڑ عرابی پر پڑ جائے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ حکمت و دانائی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ محدثین کی خصوصیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھانے والوں کے چہرے ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی ظاہری نصوص ان کے عدل پر شاہد یعنی عادل ہیں، اسی لیے ان کی عدالت میں کسی اور کے بارے میں بھی کسی طرح کی بھی بحث و تمہیز نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف کے دیگر روایت کی بابت ہر ایک کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، جس طرح اللہ جل مجدہ نے اس وقت کے موجودین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب نعمتوں سے افضل۔ اس آیت میں وسطاً یعنی عدولاً یعنی عادل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان سے متصل ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عدالت پر بہت سی آیات قرآنیہ اور کثیر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم دال ہیں، اسی لیے اہل سنت و جماعت کا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عادل ہونے پر اجماع و اتفاق ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض پر فتنوں وغیرہ میں ابتداء کی نسبت ہے، مگر پھر بھی ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا واجب ہے، کیونکہ شورشی اور فتنے ان کے اجتہاد و تعویل میں خطا واقع ہونے کی بنا پر ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان حضرات کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کو غایت درجہ بجا لانے، ممالک کے فتح کرنے اور وہاں کے باشندوں میں کتاب و سنت کی روشنی پھیلانے اور لوگوں کو احکام پہنچانے اور ہدایت کرنے اور نماز و روزہ و زکوٰۃ اور دیگر عبادات وغیرہ میں ہمیشہ مشغول رہنے میں کوئی اشتباہ نہیں پایا جاتا۔ نیز حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جرأت و شجاعت، جود و کرم اور ستود اخلاق کے ایسے عمدہ صفات تھے جو گزشتہ امتوں میں سے کسی بھی امتی کو حاصل نہ تھے۔ جب پہلے والے نہ تھے تو ان کے بعد والوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے مذکورہ صفات میں کسی مرتبہ و مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ سب خوبیاں صرف اور صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر مبارک کی بدولت تھیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ نمازی تشہد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب کرتا ہے: السلام علیکہ ایھا النبی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بحالت نماز اس طرح خطاب نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا واجب ہے، خواہ وہ نماز میں ہی ہو۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یعنی غلط اور من گھڑت روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ایسا نہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عظیم ترین بدی اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمدن جھوٹ باندھنا کفر ہے اور اس کی توبہ غیر مقبول ہے۔
البتہ امام نووی قدسران نے اس کی قبولیت توبہ کو صحیح مانا ہے، اور آپ کے نزدیک ایسا شخص اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اسے حلال نہ جانے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی اور طویل بے ہوشی کی نسبت جائز نہیں، اس لیے کہ یہ منجملہ نقائص ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی یہ جائز نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ ان کی آنکھیں تو محو خواب ہوتی ہیں، نہ کہ ان کے دل۔ جب ان کے دلوں کو نیند سے، جو کہ بے ہوشی سے بہت ہی خفیف تر ہے، محفوظ و معصوم رکھا گیا ہے، تو بے ہوشی سے بدرجہ اولا محفوظ ہوں گے۔ علامہ سبکی قدسرہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نابینائی کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نابینا ہونا بھی عیب ہے، اور کوئی بھی پیغمبر کبھی بھی نابینا نہیں ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت جو کہا گیا ہے کہ وہ نابینا تھے، سو وہ ثابت نہیں ہے۔ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا تھا جس نے روشنی کو ڈھانپ لیا تھا، اور پھر وہ پردہ دور ہو گیا تھا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔